ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک لیڈیز تھی جس کے پاس اشرفیوں سے بھرے ہوئے کتنے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ اشرفی سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں۔ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ خوب پیسے رہیں، سونے چاندی میرے پاس رہیں، دیکھ دیکھ ارے کیا بات ہے، ارے میرے پاس اتنا ہے نا۔ ابھی لاک اس میں جو نوٹ بندی کا ہوا تھا نا، تب کتنے روپے نکلے تھے سموسہ بیچنے والوں، کیا 3-3 کروڑ روپے۔ بیٹا گدے میں سل کے سوتے تھے روپے پہ۔ دیکھیے کیا کیا دھن ہے پاگلوں کی۔ تب جا کے نیند آتی ہے روپے پہ سونے کے بعد، چاندی کے سکوں پہ سونے کے بعد، تب جا کے نیند آتی تھی۔ سب نکل گیا بیٹوں کا۔ اگر حکومت تھوڑی ٹائٹ ہو جائے تو دھرے ہوئے پیسے نکلوا لیتی ہے، اور اللہ اگر تھوڑا ٹائٹ ہو جائے پھر جو حکومت کا بھی جوس نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ اللہ تھوڑا ٹائٹ ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ ابھی یہ ہوا بند ہو جائے، لائٹ نہ رہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ باہر چارپائی نکال کے پھر سوئیں گے، اتنا بڑا پنکھا لے کر کے۔ ارے ارے بڑی گرمی ہے کرتے ہیں نا۔ اور اسی میں تھوڑی سی ہوا چل، ارے ماشاءاللہ کیا مزہ، کیا بڑھیا ہوا چل گئی۔ ایسا ہوتا ہے احساس کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو قدرت کی ہوا چلتی ہے نا، انسان کی زندگی کے لیے سب سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے ہوا۔ اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو ہماری ہوا بند ہو جائے گی، اور ہماری جب بند ہوئی تو اس گھر میں ہم رہنے قابل نہیں بنیں گے۔ پورا خاندان 2-3 گھنٹہ روئے گا، پو پو ابا اماں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لے چلو قبرستان۔ یہی ہوگا نا اگر ہماری ہوا بند ہو جائے۔ جو سانس باہر نکلی ہے اندر نہ آئے تو مرے، اور جو اندر گئی ہے باہر نہ نکلے تو مرے۔ یہ کیا ہے؟ روح۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں روح کیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جب بندے پوچھیں روح کیا ہے، میرے مصطفیٰ تو فرما دینا روح حکم ربی کا نام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ پورا خوبصورت وجود، سیب جیسے گال، ہرنی جیسی آنکھیں، کیا سراہی دار گردن، مہکتا ہوا جسم، ماشاءاللہ غبارے کی طرح پھولی ہوئی توند، یہ اسی تک ٹھیک ہے وقت تک جب تک اس جسم میں روح کی حرکت جاری ہے۔ جیسے روح نکلی نا، جیسے نکلی گئے کام سے بیٹے۔ سینٹ صاحب بھی گئے، خان صاحب بھی گئے، ترم خان صاحب بھی گئے، ایس پی، کلیکٹر، فلیکٹر، سلیکٹر، منتری، سنتری، جنتری، پنتری، سب مردود گئے اس دنیا سے۔ اللہ نے سانسیں بند کر دی، روح نکال دیا۔ ہاتھ تو ہے مگر ہل نہیں رہا ہے، آنکھیں ہیں مگر کچھ دکھتا نہیں ہے، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا ہے، کان ہے مگر سن سکتا نہیں ہے، منہ تو ہے کچھ کھا نہیں سکتا ہے، پڑا ہوا ہے، جب تک کوئی ہلائے نہ تو ہلتا نہیں، نہلائے نہ تو نہا نہیں سکتا، اٹھا کے قبرستان نہ لے جائے جا نہیں سکتا، اس پر اتنا گھمنڈ ہے، اسی پر اتنا گھمنڈ ہے ہم کو۔ 50 گھر کا گاؤں ہے تو 3 پارٹی، 2 پارٹی، 2-3 مسجدیں ہیں تو 3-4 مسجدوں کے اماموں کی تھنکنگ، ایک پورب جا رہا ہے، ایک پچھم جا رہا ہے، ایک اتر جا رہا ہے، ایک دکھن جا رہا ہے۔ غلط کہہ رہا ہے؟ میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، جس طرح آپ کی کٹائی ہوگی نا مرنے کے بعد، اس سے ڈبل کٹائی اس برادری کی ہوگی جو اسٹیج پہ بیٹھتی ہے، ہم مولویوں کی۔ ہم پڑھ لکھ کر کے ایسی جہالت کی بات کرتے ہیں، ایسی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں، آپس میں تنازع رکھتے ہیں، بجائے ملت کو متحد کرنے کے، اپنے جلب منفعت کے لیے، اپنی خواہش کے احترام کے لیے ہم انتشار ملت کا شکار ہوتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اس کا حساب تو ہم کو بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے۔
बड़ा अच्छा इंसान वो है जो दिलों में नफरत नहीं रखता है, दिलों में कीना नहीं रखता है। और साथ ही साथ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों पे निगाह रखो, इन्हें दीन की तालीम भी दिलाओ और आप खुद भी दीन सीखो। अपने इमामों के पास, अपने आलिमों के पास बैठ करके शरीयत के मसले सीखो, दीन सीखो। नमाज पढ़ी कैसे जाती है, टूट कब जाती है और कब नहीं टूटती है, कब सजदे सहो करना पड़ता है, कब नहीं करना पड़ता है। अगर आप इमाम से उस वक्त मुलाकात किए नमाज में जब इमाम 2 रकात पढ़ा चुका था, अब आप शामिल हुए तीसरी रकात में, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद 2 रकात कैसे पढ़ना है आपको पता है? अगर आप मुसाफिर हैं और नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात आपको कैसे पढ़नी है? अगर मुसाफिर इमाम है और मुक्तदी जो है वो मुसाफिर नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी मुसाफिर हूं, अगर मैं ईशा की नमाज में मुसल्ले पे खड़ा कर दिया जाता तो मैं सिर्फ 2 ही रकात नमाज पढ़ाता, 2 पे सलाम फिर देता। आप सब लोग उसके बाद क्या करते हैं और क्या करना है आपको उसके बाद में, ये पता है आपने किस किस को पता है? इक्का दुक्का, ठीक है ना? तो जो चीज बहुत जरूरी हमारे लिए है हम वही नहीं जानते यार, और यूं गोश्त खाने के हम मुसलमान हैं। या हमने अपने गांव में बढ़िया बढ़िया 2 मस्जिद बना ली है इसलिए हम मुसलमान हैं? मैंने कहा ना, मुसलमान कहते हैं अल्लाह के कानून के सामने सरेंडर हो जाने को मुसलमान कहा जाता है। तो वो औरत जिसके पास बड़े खजाने थे, अशरफियां थी, सोने के सिक्के थे, बीमार पड़ी वो। और जब बीमार पड़ी तो उसने अपने मुल्क से लेकर के बैरून मुल्क तक कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। आखिर में यहां तक कहा अगर एक एक टेबलेट का बदला 1-1 किलो कोई सोने की अशरफी ले, हम देने को तैयार हैं। हमें ठीक कर दे कोई, और मटके भरे हुए जो हमारे हजारों मटके हैं सोने अशरफियों के, सब ले जाए, मुझे ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता है, अब तुम्हें मरना है। तो मटका भर करके अपने गाड़ी में लेके निकली और ऐसे अशरफियों के सिक्के फेंकती जाती थी। लानत है इन अशरफियों पे जो हमारी जिंदगी नहीं बचा सकते, लानत है इन अशरफी के सिक्कों पे जो हमें मौत के आगोश में पहुंचने से रोक नहीं सकते। लानत है ऐसी दौलत पर जो दौलत हमें एक सांस की जिंदगी में इजाफा नहीं कर सकती है। फिर काहे के लिए चौधरी बने हुए हैं? ये चौधरा किस काम की है?